السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ لہسن ہم نے کیسے لگانا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے پاٹ تیار کیا ہوا ہے، اس میں زرخیز مٹی بھی ڈالی ہوئی ہے۔ اس کو اس طرح سیٹنگ کر لی ہے اور یہ ہمارے پاس لہسن ہے، اس کا ایک جسے تھوم کہتے ہیں، یہ اس طرح کاٹ کے محفوظ کیا گیا ہے۔ یا آپ اسے اس طرح سے اس کے درمیان والی ڈنڈی نکال لیں اس میں سے، اور اس کی پوتھیاں جسے پنجابی میں کہتے ہیں اور اس کے جوئے کہتے ہیں، یہ آپ اس طرح اسے الگ الگ کر لیں، جتنی ہو سکے اتنی آسانی سے الگ الگ کر لیں۔ زرخیز مٹی کوشش کریں کہ لائیں جس سے آسانی سے ہو سکیں۔ یہ دیکھیں، یہ پوتھیاں الگ کر لی ہیں ہم نے۔ جو جوئے ہیں یہ اس طرف اس کی جڑ والی سائڈ ہے، زمین میں جائے گی، دوسری سائڈ سے اگے گا یہ اوپر والی سائڈ جو ہے۔ یہ اب اس طرح مٹی ڈال کے، اور اس کو کوشش کرنی ہے کہ اچھی مٹی ہو اور زیادہ جو ہے نا وہ چکنی مٹی وغیرہ نہ ہو۔ اس طرح اسے زمین میں دبا دیں جڑ والی سائڈ، اور اس طرح باقی ساری جو پوتھی ہیں ان کے درمیان اتنا مناسب فاصلہ رکھیں، کم از کم 1.5 سے 2 انچ، تاکہ وہ بڑھیں، پھلیں پھولیں۔ اور جب اس طرح وہ پورا ان کا تیار ہو گچھا، یا لہسن کا جوئے جو ہیں اپنے سپیس رکھیں تاکہ وہ علیحدہ علیحدہ بڑھ سکیں۔ یہ اس طرح، یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں لگا رہا ہوں۔ اوپر والی سائڈ اس جدھر سے اگنا ہے وہ اوپر رکھیں، اور جڑ والی سائڈ سے اسے مکمل طور پہ دبا دیں۔ یہ کوشش کریں کہ اس طرح، یہ آپ دیکھ لیں کہ اس طرح ایک مناسب فاصلے پر، مناسب پیٹرن پہ میں لگایا ہوا، تاکہ بیچ میں سے اگر جڑی بوٹیاں وغیرہ ہو وہ بھی، اور پانی لگانا بھی آسان ہو۔ اور جب یہ بڑے ہوں تو آپس میں ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ یہ آسانی سے پھلیں پھولیں اور زبردست طریقے سے گرو کر سکیں۔ یہ دیکھیں، اس طرح انہیں اچھی طرح مٹی میں دبا دینا ہے تاکہ وہ اپنی گرپ بھی کر لیں اور جلد سے جلد اور آسانی سے اگنا شروع کر دیں۔ اب یہ تیار ہے، آپ اسے پانی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ طریقہ ہے، اسی سے آپ ایسے پاٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اور کیاریوں وغیرہ میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر پانی دیں اور انشاءاللہ تعالی یہ زبردست قسم کا اگے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔